عام طور پر بولا جاتا ہے نا کہ خود غرض ہونا اچھی عادت نہیں ہوتی، مگر اس کے باوجود بھی ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ کچھ موقعوں پر خود غرض ہونے سے انسان کو طاقت، خوشی، عزت اور وقار ملتا ہے۔ اگر ہم خواتین خود غرضی نہیں دکھائیں گی نا تو ہم اپنا نقصان تو کریں گی ہی، ساتھ اپنی فیملی یعنی اپنے بچوں کا بہت نقصان کریں گی۔ اور آج کے زمانے میں خود غرضی کو خود غرضی نہیں بلکہ خود احترام بھی بولا جاتا ہے۔ میں نے اپنی ساس کو انکار کیسے کیا، جانیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ یو آر آل ڈوئنگ گریٹ بائی دی گریس آف اللہ۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں۔ شروع کرتے ہیں اپنا ولاگ میں آپ مجھے کھانا بناتے ہوئے اور گھر کے مختلف کام کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ شام کے کھانے میں نے آلو کے کٹلس، چٹنی اور تندور کی روٹی بنائی تھی۔ اب بات کرتے ہیں اپنے ولاگ کے بارے میں۔ جب آپ کا ذہنی سکون خطرے میں ہو نا تو اس وقت خود غرض بن جائیں۔ دیکھیں، ایک عورت کا ذہنی طور پر مطمئن اور پرسکون ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر ایک عورت کا ذہنی سکون خراب ہو جائے گا نا تو اس کا مزاج بھی بگڑ جائے گا، جس سے گھر کا ماحول متاثر ہوگا، بچوں پر بھی برا اثر پڑے گا اور وہ خود بھی ہر وقت بے چینی، غصے اور تھکن کا شکار رہے گی۔ تو اپنے ذہنی سکون کو بچانا اور اس کی ذمہ داری خواتین کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لوگ ہمیشہ ایسی خواتین کا فائدہ اٹھاتے ہیں جو ہر بات برداشت کر لیتی ہیں اور ہر کام کے لیے ہاں کہہ دیتی ہیں۔ اگر آپ ہمیشہ دوسروں کو خوش کرنے میں لگی رہیں گی نا، اپنی فیلنگز کو خود ہی دبا دیں گی، اپنی ضرورتوں کو آپ خود ہی بھول جائیں گی، تو لوگ آپ سے کام کروانا فرض سمجھ لیں گے اور آپ کی قدر کرنا چھوڑ دیں گے۔ دیکھیں، زندگی میں نہ کہنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ہاں۔ تو نہیں کہنا سیکھیں۔ جو بات آپ کے دل، دماغ اور آپ کے وقت کے خلاف ہو اسے منع کر دیں، اور یہ آپ کا حق ہے۔ یہ گستاخی نہیں بلکہ حق ہے آپ کا۔ ہر کام، ہر درخواست، ہر مسئلہ، ہر جھگڑا آپ کے لیے ہی کیوں بنا ہے؟ کچھ چیزیں دوسروں پر بھی چھوڑ دیں۔ اپنی فیلنگز کو دبانے کی بجائے نا ان کو بیان کرنا سیکھیں۔ اگر آپ تھک گئی ہیں تو آپ بتائیں کہ آپ تھک چکی ہیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے اور آپ آرام کرنے لگی ہیں۔ اگر آپ پریشان ہیں یا کسی بات پر غصہ ہیں تو بھی چپ نہ رہیں، آرام سے انہیں بتائیں۔ جس چیز نے آپ کا سکون توڑا ہے نا، جس سے آپ کا سکون ٹوٹا ہے، اس کا ذکر کم از کم لازمی کریں۔ اپنے لیے روزانہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نکالیں، اس میں آپ چائے پئیں، چاہے آپ واک کر لیں، اور میں تو کہتی ہوں جو موسم اب جا رہا ہے نا، 1 سے 1.5 گھنٹہ دھوپ میں لیٹ جایا کریں خاموشی کے ساتھ۔ اور یہ سب کرنا خود غرضی نہیں بلکہ خود احترام ہے، اور اگر آپ اپنا احترام خود نہیں کریں گی نا تو کوئی دوسرا آپ کا احترام نہیں کرے گا۔ 2 دن پہلے نا میری مدر ان لا اپنی بہن کے گھر جانے لگی تو مجھے بولتی ہیں اسفند کو بھی تیار کر دو۔ اسفند میرا بیٹا ہے یعنی ان کا پوتا، تو مجھے بولنے لگی اسے بھی تیار کر دو۔ میں نے بولا اس نے نہیں جانا، آپ چلے جائیں۔ وہ خاموش ہو گئیں۔ پھر میری سسٹر ان لا میرے روم میں آ گئی اور بولنے لگی کہ اسے ریڈی کریں۔ میں نے اسے بھی بولا اس نے نہیں جانا، تو وہ چلی گئی۔ اور اس کے بعد میری دوسری سسٹر ان لا آ گئی تو وہ کہنے لگی کہ اسے ریڈی کریں، اس نے جانا ہے، اور میرے ہاتھ سے میرے بیٹے کو لے کر کہنے لگی کہ میں خود اس کو تیار کرتی ہوں۔ میں نے اسفند کو واپس لے لیا اور بولا نہیں اس نے نہیں جانا۔ اچھا خیر، وہ بھی چلی گئی۔ تو اس کے بعد میرا بردر ان لا جو امی کو ساتھ لے کر جانے لگا تھا، اس نے بائک چلانا تھا، وہ آ گیا اور وہ کہنے لگا کہ اس نے جانا ہے، اس کو ریڈی کریں۔ میں نے اسے بھی منع کر دیا۔ پھر میں اپنے بیٹے کو لے کر ٹی وی والے روم میں گئی کہ ادھر یہ ٹی وی دیکھے گا تو اس کا دھیان بٹ جائے گا۔ تو ادھر میری سسٹر ان لا میرے فادر ان لا سے کہہ رہی تھی کہ اسفند کو بھی ساتھ لے کر جانا تھا مگر بابی نے جانے نہیں دیا۔ تو میں چونکہ اسی روم میں اتفاقاً چلی گئی تھی، میں نے سن لیا اور اسی ٹائم فادر ان لا کو کہہ دیا کہ پچھلی دفعہ بھی یہ لوگ فضول میں اس کو ساتھ لے گئے تھے، اس دفعہ میں نے نہیں بھیجنا، اس کا ادھر کوئی کام نہیں ہے اور بغیر ضرورت کے سفر کرنا بے وقوفی ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا نا تو بولے اچھا ٹھیک ہے۔ تو پھر سب لوگوں نے میری جان چھوڑی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ آپ سے بار بار بولیں گے، آپ کو بار بار وہ کام بولیں گے یا وہ بات بولیں گے، لیکن آپ کو بھی بار بار انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم خواتین نے جو عادتیں دوسروں کو ڈال رکھی ہیں نا کہ ہر بات میں ہاں کہہ دینی، ہر بات مان لینی، وہ عادت اب اتنی آسانی سے ہماری جان نہیں چھوڑے گی۔ اور اپنے بیٹے کو ساتھ نہ بھیجنے کا مقصد میرا صرف یہ تھا کہ اگر یہ جائے گا نا تو 1 گھنٹے کا سفر جانے کا تھا اور 1 ہی گھنٹے کا سفر آنے کا، تو یہ تھکے گا، اور یہ چھوٹا ہے، بیٹھتا بھی بائک پہ آگے ہے اور سفر میں سو بھی جاتا ہے، اور اگر یہ سو گیا نا تو اس کو چوٹ بھی لگ سکتی تھی، کیونکہ ایک دفعہ یہ سفر میں آگے بیٹھا ہوا سو گیا تھا تو اس کا جو فیس تھا نا نیند میں ہینڈل کے اوپر جا کے لگنے لگا تھا، تو بڑی مشکل سے یہ چوٹ سے بچا تھا۔ ہم نے پھر اس کو جلدی سے پیچھے کیا۔ اور سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سفر کیا ہے؟
سفر ایک عذاب ہے، اس میں انسان کا آرام اور کھانا پینا متاثر ہوتا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کو عذاب سے مشابہت دے دی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں سفر کو اچھا سمجھنے والے؟ اور ویسے بھی واقعی جب میرا بیٹا گھر میں رہا تو اسے میں نے فروٹ چاٹ بنا کر دی جو اس نے بڑے شوق سے کھائی، پھر اسے میں نے سلا دیا تو وہ 2 گھنٹے دھوپ میں آرام سے سویا رہا، اور پھر تھا بھی میری نظروں کے سامنے۔ خدا نہ خواستہ اگر وہ چلا جاتا یا راستے میں کوئی حادثہ ہو جاتا تو جتنے زیادہ لوگ سفر میں ہوں گے اتنی زیادہ ٹینشن بنے گی نا۔ اور میری مدر ان لا اپنی جس بہن کے گھر میں جا رہی تھی نا، ان کی بہن کی ٹانگ بائک سے گر کر ٹوٹی ہوئی تھی آج سے 2 مہینے پہلے، اور ابھی تک وہ نا سٹینڈ پر ہی چلتی ہیں، وہ پہلے جیسی تندرست نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے بلا وجہ سفر سے خود بھی گریز کریں اور اپنے بچوں کو تو ہرگز نہ جانے دیں۔ خدا نہ خواستہ کل کو اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو وہ آزمائش آپ کو بھگتنی ہے۔ لوگ تو 10 منٹ کے لیے آئیں گے، عیادت کریں گے اور چلے جائیں گے۔ میں اپنے بیٹے کو نا سفر میں کہیں بھی لے کر نہیں جاتی، اسے ہمیشہ گھر چھوڑ کر جاتی ہوں۔ ہاں اگر اس کو لے جانا ضروری ہو، اس کے سائز کا جوتا یا کپڑے لانے ہو اور سائز کا ماپ کرنے کے لیے اسے لے جانا کسی چیز کے لیے ضروری ہو تو پھر لے کر جاتی ہوں، ورنہ میں اس کو کبھی بھی نہیں لے کر جاتی، کیونکہ ایک بچہ جتنا آسانی سے اور جتنا ایزی گھر میں رہتا ہے نا کمفرٹیبل، اتنا وہ سفر میں تو نہیں رہتا۔ اور مجھے حیرانی تو اس بات پر ہوتی ہے کہ پہلے میری مدر ان لا نے کہا، پھر ایک سسٹر ان لا نے، پھر دوسری سسٹر ان لا نے، اور پھر بردر ان لا نے، اور ایٹ دی اینڈ میرے فادر ان لا، جن کو میں اچھا خاصا سمجھدار سمجھتی ہوں، وہ بھی۔ تو مجھے سب کو الگ الگ انکار کرنا پڑا۔ دیکھیں انکار کرنا سیکھیں، اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہیں نا تو آپ کے لیے انکار کرنا سیکھنا یہ ایک سکل ہے۔ اس سکل کو سیکھنا بڑا زیادہ ضروری ہے، نہ صرف خود کے لیے بلکہ اپنی پوری فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ اس لیے اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ ایک کامیاب اور پرسکون زندگی گزاریں، آپ کا رشتہ بچوں اور شوہر کے ساتھ مضبوط ہو، تو آپ کو انکار کرنا سیکھنا پڑے گا۔ اور یہ انکار کرنا نا پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع کریں، تاکہ آپ کے انکار سے نہ کسی کا دل ٹوٹے اور نہ کسی کا کوئی نقصان ہو۔ فار ایگزامپل آپ تھکی ہیں اور لیٹی ہیں اور کسی نے آ کے کوئی کام کہہ دیا نا، اور اگر وہ کام بالکل معمولی اور چھوٹا سا ہے تو آپ بول سکتی ہیں آپ خود کر لو، ابھی میں ریسٹ کر رہی ہوں۔ یا کسی نے بولا چائے بنا دو تو آپ بول سکتی ہیں ابھی فی الحال کسی اور کو بول لو، میں ریسٹ کر رہی ہوں۔ دیکھیں جو عورت خود کو ترجیح دیتی ہے نا وہی اپنے بچوں کو بھی بہتر سنبھال سکتی ہے۔ ہم عورتیں بھی تو سب کچھ برداشت کرتی ہیں، بچوں کے موڈز ہمیں برداشت کرنا پڑتے ہیں، شوہر کا غصہ ہم برداشت کرتی ہیں، سسرال والوں کا رویہ، ان سب کا بوجھ بھی تو ہم پر پڑتا ہے نا۔ لیکن سب کی خوشی سنبھالتے سنبھالتے ہمیں اپنا ذہنی سکون برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ ذہنی سکون نا کوئی عیاشی نہیں ہے جو ہم عیاش عورت کہلوانے لگ جائیں گی، یہ ایک ضرورت ہے اور یہ خود احترام ہے۔ تو لہٰذا جب آپ کے اندر تھکن جمع ہو رہی ہو، جب آپ کا دل باری اور بوجھل ہو رہا ہو، ذہن میں شور ہو، تو خود کو روک لیں، تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں معاملات سے اور انکار کرنا سیکھ لیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی بنے، نہ کہ لوگوں سے۔ And if you like today's video, please don't forget to subscribe my channel. Please subscribe to my channel because maybe this small message can change someone's life.